اپنی عزت خود کرنے کا اہتمام کر لیں، بندوبست کر لیں کہ روز رات کو سوتے وقت آپ کہہ سکیں کہ یا تو چنگا بندہ ہے. اپنی ذاتی رسپانسبلٹی ہے، اپنے خرچے تے اپنے آپ کو اچھا بندہ قرار دے سکیں آپ کمفرٹیبلی، اور پھر نیند بھی بہت اچھی آئے گی. اپنا آپ پہ زیادہ اختیار ہے، آپ قریب پڑھتے ہیں اپنے آپ کو، محتاج نہیں ہیں آپ کسی کے. دوسرے سے بات آپ محتاج ہیں، پر جب آپ اپنے آپ سے بات کریں تو کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو کوئی شرم نہیں ہے. دیکھیں اصل میں کسی نہ کسی قسم کی ایڈکشن، چاہے وہ کیمیکل ایڈکشن ہو یا نان کیمیکل ایڈکشن ہو، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوگی جب اندر ٹھنڈ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اور اگر لوگ عزت کریں بھی تو آپ کو کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے یار ہمیں عزت کری جا رہے ہیں، انہوں پتہ نہیں. کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا بندے کو کہ یار یہ دوسرا بندہ کسی غلط فہمی عزت کری جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سیلف اسٹیم کے بارے میں کانشیس ہو جائیں اور اسے کمانے لگیں تو آہستہ آہستہ آمدنی بڑھنے لگے گی سیلف اسٹیم کی، اور ہمیں دوسروں کی محتاجی نہیں رہے گی. ورنہ دوسرے تو کچھ بھی سمجھتے رہتے ہیں. ایک دن مجھے ایک بندہ ایئرپورٹ پہ ملا تو بڑی عزت کری جائے، پروٹوکول بڑا دی جائے، کبھی سجے کھبے پاسے آ جائے، کبھی کھبے پاسے آ جائے. تو میں نے کہا اچھا مہربانی ہے، چلو پتہ نہیں شاید جانتا ہوئے گا کوئی یہ. تو اخیر میں کہتا ہے کہ گریڈ 22 کدھر جا رہا ہو. تو میں نے کہا نہیں میرا تو گریڈوں شریڈوں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو کوئی مطلب بیوروکریٹ نہیں ہوں. کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہ میں تو ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں ہوں، ڈاکٹر ہوں. کہتا اچھا، منہ کر کے مجھے فوراً ایک واقعہ یاد آیا. میرے ایک ماموں تھے اور وہ بڑے مزیدار، ویسے تو میرے سارے ماموں مزیدار تھے لیکن زیادہ مزیدار وہ تھے. تو ایک دفعہ ان کے پاس ایک پولیس والا آیا تو آ کے بیٹھا، تو پولیس والے سے انہوں نے باتیں شروع کر دی. تو کسی کو انہوں نے آواز دی کہ کوکو کولا منگاؤ ہے نا جی. تو کوکو کولا منگا لیا. تو اس نے کوکو کولا پینا شروع کیا تو تھوڑا سا کوکو کولا بھی پیا. تو اس کو پوچھتے ہیں کہ سنو آف ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے تھانے چ؟ انہوں نے کہا میری تو ٹرانسفر ہو گئی ہے تے میں تے ہن قصور چلا گیا. کہتا ہے بوتل اتنے رکھ، چلو نکلو اتوں. بالکل سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا. تو دنیا کے تو یہ حالات ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کی اپنی عزت آپ نے کرنی ہے نا، وہ آپ سے کوئی سنیچ نہیں کر سکتا. یہ وہ کوئی آپ سے، نیلسن منڈیلا تھا جو اپنی عزت کرتا تھا. تو اور بھی ایسے دنیا میں بہت لوگ ہیں کہ جن کو قید و بند میں ڈالا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے جسم کو ہرٹ کر سکتے ہو لیکن میرے اندر جو ایک شاندار انسان ہے تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. بندہ آٹو بایوگرافی لکھتا ہے تو اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے تو کہیں سے بھی شروع ہو جائیں. ابراہیم لنکن کی بایوگرافی پڑھ لیں، چرچل کی پڑھ لیں، کسی کی بھی پڑھ لیں، تو اس میں سے آپ کو دو قسم کے اسباق ملیں گے. کہ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کیا اور ان کو فائدہ ہوا وہ آپ بھی کر لیں، اور ایک وہ جو کہ انہوں نے کیا اور ان کو نقصان ہوا وہ آپ نہ کریں. تو یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اپنی چوائس ہے آپ کی، کسی دوسرے کی چوائس اس سے مختلف ہو سکتی ہے. لیکن میں بات جو کر رہا تھا کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو مشکلات میں ہمیشہ بھروسہ رہا، اعتماد رہا، اور ان کو کوئی ٹارچر نہیں کر سکا کیونکہ ان کے اندر ان کی جو محفوظ جگہ پہ عزت تھی، بہت محفوظ، اس کو کوئی ہرٹ نہیں کر سکا. اور پھر ساری دنیا نے ان کی عزت کی کیونکہ عزت کا جو بیج انہوں نے بویا تھا اس نے بہت پھل دیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے تو ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے کہ جنہوں نے مشکلات میں بھی اپنی عزت کرنا نہ چھوڑی اور ابتلا میں بھی اپنی عزت کرنا نہ چھوڑی،
اور بہت برے حالات میں بھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی بس وہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لائحہ عمل کو آگے بڑھایا اور مشکلات پہ قابو پا کے وہ پھر سرخرو ہو گئے، وہ نئے سرے سے سرخرو ہو گئے، وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ وہ بار بار سرخرو ہو جاتے ہیں، اور وقت انہیں کندن بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً ابتلا میں ڈالتا ہے، مشکلات میں ڈالتا ہے، وہ پھر سرخرو ہو جاتے ہیں۔